پھر آپ کی کنیت ہے ابو الزیفان. آپ کی اور بھی کنیتیں ہیں لیکن یہ کنیت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. عربی میں ضیفن کہتے ہیں مہمان کو. اگر کسی کا مہمان آئے تو وہ اس کو جہاں ٹھہراتا ہے اس کو دار الضیوف کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان خانہ ہے. تو جو مہمان ہوتا ہے اس کو ضیفن یا ضیفن کہا جاتا ہے. تو آپ کا لقب ابو الزیفان ہے کہ آپ جو مہمانوں کے باپ ہیں. آپ کے بارے میں مہمان نوازی بڑی مشہور ہے. ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ آپ کے گھر پہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا تناول کیا کرتے تھے. جب کوئی نہیں ملتا تو کئی کئی میل دور تک جا کر ان کو تلاش بھی کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. اسی کے مناسبت اور مطابقت سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آپ کے دسترخوان پر ایک شخص آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص مشرک ہے. یہ شخص تو اللہ رب العالمین کو ماننے والا نہیں, اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. یہ شرک کی غلاظت میں لتھڑا پڑا ہے. آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے دسترخوان پہ وہ شخص بیٹھے جو شخص شرک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت کرتا ہے. آپ کو یہ گوارا نہ ہوا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو کہا میرے دسترخوان پہ بیٹھنے کے یہ آداب ہیں کہ جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کلمہ گو ہوتا ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. میں مشرک کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا. اس نے کہا دو لقموں کی خاطر مجھے تم میرے آباء و اجداد کے دین سے پھر جانے کا کہتے ہو. میں آپ کے دین پر نہیں آتا. اٹھ کر وہ غصہ کر کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کی وحی نازل ہو گئی. اللہ نے وحی نازل فرمائی, جبریل کو بھیجا, فرمایا 70 سال ہو گئے میں اس کو رزق دے رہا ہوں, وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. میں نے تو نہیں پوچھا کہ اگر تو شرک کرتا ہے میرے رزق میں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. اگر میں ایسی قید نہیں لگاتا تو کیوں قید لگا رہا ہے؟ اے ابراہیم تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے میرے پیارے خلیل ان سے مت پوچھئے, جاؤ اور جو ان کو جا کر تلاش کر کے لائیے اور اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر اسی حالت میں کھلاؤ کہ وہ شرک کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا چھوڑا, بھاگے اس کے پیچھے. کچھ سفر طے کیا, دیکھا وہی شخص مل گیا. اس بزرگ کو پکڑا اور کہا آؤ میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. معذرت خواہی کے انداز میں کہا آئیے میرا دسترخوان آپ کا انتظار کر رہا ہے. کہا میں اسی شرط پر بیٹھوں گا جس شرط پر آپ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. میں ان اعمال کو کبھی بھی ترک نہیں کروں گا جن اعمال کی وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ آ جاؤ, جس شرط پر کہتے ہو میں بٹھانے کو تیار. کہا اتنی نرمی اچانک کیسے آ گئی؟ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی اور مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ 70 سال سے اس بوڑھے کو میں کھانا دے رہا ہوں. میں نے نہیں پوچھا کہ تو شرک کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. اے ابراہیم تو بھی ساتھ بٹھا اور ان کو کھانا کھلا. اس شخص نے جب یہ سنا, یہ سننے کی دیر تھی, کہا یہ سچ بتاؤ یہی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے, تمہارے رب نے یہی الفاظ کہے ہیں, میرے بارے میں ذکر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, تمہارا نام لے کر تمہاری بات کر کے ارشاد فرمایا ہے اتنے سال ہو گئے ہیں اس بوڑھے کو میں رزق دے رہا ہوں. اس نے جب یہ سنا اور کہا کہ جو رب میرا اتنا کریم میرے ساتھ کرم فرماتا ہے, کہا جو رب اتنا مہربان ہے میرا نام لے کر آپ کو کہتا ہے کہ ان کو دسترخوان پہ بٹھاؤ اور دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ, جو رب اتنے عرصے سے مجھے کھلا رہا ہے, میرا بھی حق بنتا ہے اس رب کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ان کو بٹھایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شرط تھی, جو آپ کی غیرت تھی کہ میں اپنے دسترخوان پہ مشرک کو نہیں بٹھاتا,
اللہ نے اس بندے کو ایمان بھی عطا فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام کی شرط بھی پوری ہو گئی، دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ صاحب ایمان ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تو اتنا رحیم ہوں، میں تو اتنا کریم ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ کائنات میں کون مجھے ماننے والا ہے اور کون میرے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی بات مشہور تھی کہ آپ ابو زیفان تھے، بڑے مہمان نواز تھے،